بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. مالک ارض و سما نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت میں احسانی کیفیت کہ میں عبادت اس حال میں کروں میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تصور میرے ذہن میں نہ آئے تو کم از کم میرے ذہن میں یہ خیال تو آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آج کے عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر جو چیز میں بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے معصیت مصطفیٰ سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے. اگر یہ بندہ چاہتا ہے کہ میری اللہ عبادت قبول کر لے، میرا نماز روزہ حج زکات قبول کر لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت مصطفیٰ کو لازم پکڑے اور معصیت مصطفیٰ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی عبادت میں نہ کرے. دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی احترام نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی احترام نہیں کرتے. اور آپ سن ہی رہے ہیں حالات حاضرہ کے حوالہ سے کہ ہائی لینڈ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں. آپ کی ذات کے بارے میں ایسا مواد شیئر کیا جا رہا ہے خاکے بنا کر اور ایسی باتیں بنا کر کہ جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات پر حرف آتا ہے. لیکن مسلمان یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، عابد عبادت کرنے والا، اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اپنے رکوع سجود میں جہاں اس کو چاہیے تھا کہ میں اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کروں، یہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر غیر کو موقع فراہم کرتے ہوئے نظر آتا ہے. غیر ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس وقت سے جب سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ڈرا دیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دنیا کائنات کے لوگوں تم اس بات سے ڈر جاؤ، خوف کھا جاؤ، اس بات کا اندیشہ تمہیں ہونا چاہیے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ آمادہ ہو جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ تل جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے بن جاؤ گے تو ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اللہ تمہیں آزمائشوں اور فتنوں میں مبتلا کر دیں گے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر. اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے ایمان کو داغدار کیا جاتا ہے.
آج غیرت ایمانی لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کر سکے اور اپنے آپ کو اس بات پہ اجاگر کر سکے اور اس بات کا اظہار کر سکے کہ ہمیں اپنے نبی سے والہانہ محبت ہے، ان کی بات سے بھی محبت ہے، ان کی ذات سے بھی محبت ہے۔ جس طرح ہم ان کی ذات کو آخری نبی مانتے ہیں، اسی طرح ان کی بات کو آخری بات مانتے ہیں۔ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ خالق و مالک نے کامل ترین اور اکمل ترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا وہ شک نہیں ہے، اور اس بات میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شان عطا کر دی ہے، اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے جس دور میں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کی گستاخی کی گئی ہے، ذات اور بات کا احترام نہیں کیا گیا، اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے، ان کو کیسے کردار تک پہنچا دیا ہے۔ اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ شک اس بات میں ہے کہ عملی طور پر جو ہماری ذمہ داری بنتی تھی، جو عملی طور پر ہم نے کرنا تھا، آج ہم اس کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے۔ عبادت میں احسانی کیفیت کس طرح لازم ہے کہ انسان عبادت اس حال میں کرے، نماز پڑھے اس حال میں پڑھے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور نماز میں یہ بھی بات نہایت ضروری ہے کہ اس حال میں پڑھے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ رسول کائنات کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بات کو ملحوظ رکھا جائے گا، اس بات کا لحاظ کیا جائے گا کہ میں جو بھی عمل کروں رسول کائنات کے طریقے کے مطابق کروں، تو وہ خوش ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان نقصانات کا تذکرہ کرتے ہیں جو میری اور آپ کی معصیت کا باعث بننے والے ہیں، جو میری اور آپ کو، مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، حکم عدولی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، تو دنیا میں سب سے پہلے جو اس کو قباحت ملتی ہے، جو اس کو نقصان ملتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نور ہدایت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا عمل کرتی ہے اس لیے کہ مجھے روشنی ملے، ضیاء ملے، میں نور ہدایت میں رہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، چھوٹی کرے یا بڑی کرے، چھوٹے پیمانے پہ نافرمانی کرنے والا ہے یا بڑے پیمانے پہ نافرمانی کرنے والا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، تحقیق وہ بندہ گمراہی کے گھٹا توپ اندھیروں میں گر چکا ہے، اس کو کبھی بھی روشنی نہیں ملنے والی۔ اللہ اس لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا، حق تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارے اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے، لا نبی بعدی، ہمارا ایمان ہے وہ خاتم النبیین نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے وہ کائنات کے افضل ترین لیڈر ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ عبادت میں کرے، چاہے وہ معاملات میں کرے، چاہے وہ شب و لیل و نہار میں کرے، دن رات کرے، اللہ رب العزت نے اس سے ایمان کی دولت کو اس سے چھین لیا ہے، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو چکا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑا
اللہ کی گرفت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان جیسی دولت کو اس سے چھین لیا ہے۔ اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جو اپنے آپ کو اپنے رسول کو ہارتے وقت ہی مان دیتا۔ یعنی ایمان سے محروم ہے وہ شخص، ایمان سے محروم ہے وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے والا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کرنے والا، آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق نہ وہ عبادت کرتا ہے، نہ وہ وضو کرتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ حج کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، منحرف ہو کر رہتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، یہ عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے کے باوجود اس کو اس کا اجر نہیں دیا جاتا، یہ اجر سے محروم رہتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کرتا، وہ جتنی مرضی اچھی عبادت کیوں نہ ہو، وہ جتنا مرضی لمبا قیام کیوں نہ ہو، وہ جتنی مرضی بھوک ہڑتال کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کی بھوک پیاس کو، اس کے قیام کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ اس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا ہے، وہ اب اجر سے محروم ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی قباحت اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر غیر کی کرتوت سے بچنا چاہتے ہیں، رسول کائنات سے ہم اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر عمل اپنے رسول کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ تیسری قباحت، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لا یزال قوم یتأخرون فیؤخرهم اللہ، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے پیچھے ہٹتا ہے یا رسول کائنات کی بات سے پیچھے ہٹتا ہے، ادھر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ رسول کائنات کا فیصلہ ہے، واپس لوٹ جاتا ہے، مانتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس چلا گیا، اس نے انکار کر دیا ہے۔ لا یزال قوم کا کوئی بندہ، قبیلے کا کوئی بندہ، دنیا کائنات کا کوئی بندہ ہمیشہ کے لیے یہ بات اپنی ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لے، جو رسول کی ذات سے، جو رسول کی بات سے منہ موڑ دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ رب العزت لا یزال قوم یتأخرون فیؤخرهم اللہ، اس کو ہمیشہ کے لیے ان لوگوں میں مؤخر کر دیتے ہیں۔ وہ سبقت نہیں دی جا سکتا، وہ اپنی معافی نہیں کروا سکتا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رسول کے فرمان سے منہ موڑنے والا ہے، آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے اعراض کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا وبال چوتھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج امت مسلمہ ان وبال سے دوچار ہے۔ ہر امت مسلمہ کا لوگ، ہر امت مسلمہ کے فرد جو ہیں، افراد جو ہیں، معاشرے کے لوگ جو ہیں، آج اس بات کا شکار ہو چکے ہیں کہ جب سے انہوں نے رسول کائنات کی نافرمانی کرنا شروع کی ہے، غیروں کو موقع ملا ہے، انہوں نے نافرمانی کرنی شروع کر دی ہے، انہوں نے اس طرح کی کھاٹے بنانے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رسول کی عزت اور نموز کا دفاع اس بات سے کریں کہ ہم اپنے رسول کے ہر اشارے اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے رسول کی ہر سنت پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائیں کہ جو رسول کی سنتیں ہیں ان سے انحراف نہ کرو، ان سے منہ موڑو نہیں، ورنہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اللہ موڑ دے گا، تم سے اپنا منہ موڑ لیں گے، اپنی رحمتوں کو تم سے چھین لیں گے اور تمہیں فتنوں سے دوچار کر دیں گے اگر تم اللہ کے رسول سے دور رہنے والے بن جاؤ۔ مومن کا حال یہ ہونا چاہیے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے
اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور پھر وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے اکڑ جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہوئے، اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لے۔ حقیقت میں ایمان والا انسان یہ ہو۔ کامل ترین مومن تم بننا چاہتے ہو، تمہیں اللہ کے رسول کے چھوٹے فرمان کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑا فیصلہ ہو، تمہیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا، تو حقیقت میں سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم اسی کے لیے ہے جو عبادت میں رسول کائنات کے طریق کو نہیں چھوڑتا، وہی صراط مستقیم پہ ہے، وہی جنت کی شہراہ پہ ہے، اس کی کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، وہی جنت میں جائے گا جس کے لیے صراط مستقیم ہموار ہوگا۔ اس بندے کے لیے صراط مستقیم نہیں ہے، یہ پانچواں وبال ہے، یہ پانچویں قباحت ہے، یہ پانچواں بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہیں کرنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حدیث کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق، رسول کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے ہوئے راستے میں ایسی لکیریں کھینچی، ایک ادھر ایک ادھر، ایک شمال ایک جنوب، بہت ساری راستے بنا دیے، اور آپ نے فرمایا ایک راستہ ہے جو میرا اور میرے اللہ کا راستہ ہے، جو اس راستے پہ چلے گا وہی جنت میں جائے گا، جو اس راستے پہ نہیں چلے گا، دائیں بائیں چلا جائے گا، چاہے وہ یہودیوں کی طرف رخ کر لے، چاہے وہ عیسائیوں کی طرف رخ کر لے، چاہے وہ کسی اور قوم قبیلے کی طرف یا اور رسومات کی طرف اپنا منہ موڑ لے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا رخ بدل دیا گیا ہے، وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو بتا دو کہ یہی صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کے اوپر چلتے آنا، اسی کے اوپر عمل کرتے آنا، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کسی اور راستے کی طرف نہ جانا، کسی اور راستے کی طرف اپنا منہ نہ پھیرنا، کیونکہ اگر تم کسی اور راستے کی طرف منہ پھیر لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم تفرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کا وقت ہے، آپ نے فَوَأَذَنَ وَأَذَنَ، ایک ایسا واعظ کیا اپنے صحابہ کو، اپنے صحاب کو، میرے صحابوں، میرے ساتھیوں، میری بات کو ذہن نشین کر دو۔ آپ نے واعظ اس انداز سے کیا، سامعین کہتے ہیں رسول کائنات کی آنکھیں سرخ ہو گئی، آپ کی گال جو ہے بڑے غصے سے آپ ہماری طرف دیکھ رہے، اور ہم نے یہ سوچا اور یہ خیال کیا کہ یہ رسول کائنات کا آخری واعظ ہے، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی واعظ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں تمہیں بات کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، آج بھی یہ نصیحت زندہ ہے، آج بھی یہ پیغام زندہ ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے۔ میرے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات اپنے ساتھیوں کو کیا ہے جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، جو آپ کو ماننے والے تھے، اور ہمیں بھی یہ بات کیا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا تم میرے جانے کے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے، امت جو ہے یہ اختلافات میں بٹ جائے گی، بہت سارے لوگ تفرقوں میں بٹ جائیں گے، ان کے فرقے بن جائیں گے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اطاعت کی، اطاعت و فرما برداری کی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں سننے کی، تم نے بات کو سننا ہے پھر اس کو ماننا ہے، اور اگر تم پہ ایک حبشی غلام جس کا رنگ کالا ہے، جس کا اونچا حسب نسل نہیں ہے، غریب ہے، وہ تم پہ امارت کرنا شروع کر دے، تمہارا سردار بن جائے، تمہارا حاکم بن جائے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے اس کی پیروی کرنا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، من اطاعنی دخل الجنہ، ساری امت جنت میں جائے گی مگر اس شخص کے سوا
جس نے جنت جانے کے سے انکار کر دیا اللہ کے رسول وہ کون بدبخت ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ جنت جانے سے انکار اس شخص کا ہے جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اس سے بڑی قباحت اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، پھر اللہ رب العزت اس کا جنت میں جانا ممنوع کر دے کہ اس نے جنت میں نہیں جانا کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے۔ اس کے اوپر لیول جو لگا ہے یہ رسول کی نافرمانی کا لگا ہے۔ آج بھی اس سے بڑی سزا اس شخص کے لیے ہے، وہ کبھی بھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا کسی ملک سے تعلق رکھنے والا ہے یا کسی محلے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کبھی بھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں چھٹا نقصان بیان کر رہے ہیں اس شخص کے لیے چھٹی قباحت، چھٹا نقصان اور بہت بڑی ہلاکت۔ دنیا میں کسی کا تعلق ایم پی ایم ایل اے سے ہوتا ہے، کسی بڑے سردار سے ہوتا ہے، وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا تعلق بڑے فلاں شخص سے ہے، فلاں وزیر سے ہے، میرا تعلق فلاں کنبے اور قبیلے کے لوگوں سے ہے، میں بہت بڑا اچھا آدمی ہوں، میری لوگ جان پہچان رکھتے ہیں، میری بہت شہرت ہے۔ اس شخص کا تعلق اللہ کے رسول سے ٹوٹ جاتا ہے، اس شخص کا تعلق اللہ کے رسول سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے رسول سے ٹوٹ جائے اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے انسان سے بھی اس کا تعلق نہیں رہتا، چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی اس کے ساتھ تعلق اپنا ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ کو قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو تفرقوں میں بٹنے والے، جو غیر کی پیروی کرنے والے، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے، ہماری آج ذمہ داری بنتی ہے، آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے، میرے رسول کی نافرمانی کرنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے ہمارا تعلق ظاہر نہیں ہونا چاہیے، ہم اس سے لا تعلق ہو جائیں۔ اور ابو ہریرہ کی ماں تھی، ماں دھوپ میں بیٹھی ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، کھانا نہیں کھاتی۔ سعد کی ماں نے بھی اسی طرح کہا تھا، سعد مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے، کہا اے ماں اگر تجھے میرا رسول پیارا نہیں لگتا تو تو کبھی مجھے پیاری نہیں لگے گی، میرا رسول تجھے اگر پیارا لگے گا تو ماں میں تجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کروں گا۔ اگر تم میرے رسول سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، میرے رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کرے گی، میرے رسول کو اپنا رسول تسلیم نہیں کرے گی، تجھ جیسی 100 مائیں ہوں، میں اپنی جوتی کی نوک رکھتا ہوں، میں تجھ سے پیار نہیں کروں گا۔ ہمارا بھی رویہ، ہمارا انداز بھی اسی قسم کا ہونا چاہیے۔ میرے رسول کی نافرمانی کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس سے لا تعلقی کرنی چاہیے۔ اسوہ ابراہیمی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا اگر تم اللہ سے نفرت کرتے ہو، تم اللہ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہو تو جاؤ، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ حضرات ہمیں بھی چاہیے، میرے رسول کی نافرمانی کرنے والا نافرمان ہے تو ہم اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے۔ وہ چاہے ذات کا نافرمان ہو، چاہے وہ باپ کا نافرمان ہو، چاہے وہ ذات کا احترام نہیں کرنے والا، باپ کا احترام نہیں کرنے والا، وہ جو مرضی ہے ہمیں اس سے لا تعلقی ظاہر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی قائم دائم فرمائے۔ اللہ قرآن مجید میں 7واں نقصان بیان کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے، یہ آج کا پیغام ہے۔ دنیا میں ماں سے محبت لوگ کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، استاد سے محبت کرتے ہیں، پیر سے محبت کرتے ہیں، بڑوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اطاعت کرنے والا
اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے کے لیے تو اللہ محبت کا پیغام دیتے ہیں، اسی کے لیے رسول کی محبت ہے، اسی کے لیے اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کا رسول کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، کہنا ماننے والا ہے، عبادت میں سنت کو نہیں چھوڑتا، اس کے لیے محبت کا پیغام ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ اس سے محبت کبھی نہیں کرتے۔ کون ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے کافروں، اللہ تم سے محبت نہیں کریں گے۔ اے کافروں سن لو، اللہ تم سے محبت نہیں کریں گے، کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور بات کا احترام نہیں کیا ہے۔ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جس سے میرا مالک نہ محبت کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے میرا مالک محبت کرنا چاہے جبریل کو حکم دیتے جاؤ جبریل، یہ میرے رسول کا فرما بردار، کہنا ماننے والا ہے، غلام ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو، کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنے والا ہمیں بنا دے۔ غضب الہی تو شخص کے لیے یہ نقصان آٹھنا ہے، شخص کے لیے اللہ کا غضب، اللہ کا قہر اور اللہ کی ناراضگی شخص پر نازل ہوتی ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، تاریخ کی آپ برگردانی کریں، جتنے بھی بغاوت کرنے والے تھے، جتنے بھی خاتم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو کیفر کردار پہنچایا، اپنا غضب ان پہ نازل کیا ہے۔ اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جو زندگی گزارتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، عبادت کرتا ہے سنت کے مطابق نہیں، لیل و نہار گزارتا ہے، نافرمانی میں گزارتا ہے، تو اس پہ اللہ کی رضا کیسے نازل ہوگی؟ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے لوگوں پر اللہ ناراض ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جب سے شروع کی ہے، اللہ کا غضب ہم پہ نازل ہو رہا ہے، لوگوں کو موقع مل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو اطاعت کو لازم کر دیجیے۔ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ نواں نقصان ہے۔ بندہ انبار لگا لے نیکیوں کے، حج کر لے، زکاتیں دے لے، روزے رکھ لے، نمازیں پڑھ لے، اس کی زندگی میں اطاعت مصطفیٰ نہیں ہے، ساری زندگی کے اللہ نے اعمال اس کے برباد کر دی۔ اللہ اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ عمل بھی کرتا ہے، عمل کرنے کے باوجود اس کے اعمال برباد کیے جا رہے ہیں، ریک کیے جا رہے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہم جو بھی عمل کریں تیرے نبی کی سنت کے مطابق کریں۔ اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری قربانیوں کو، ہماری حج کو، ہماری جمیع عبادات کو اللہ کو قبول فرما دے۔ صدیق نے کہا تھا اللہ میرا ایک سجدہ قبول کر لے جو میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے، اور میرا مالک کہہ دے کہ ابو بکر صدیق میں نے تیرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، وہ ایک سجدہ ہی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو نافرمانیاں کرنے والے ہیں اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور جتنے بھی ظالم تھے اس طرح کے درندے، وہ پہلے بھی نہیں بچے اور اب بھی نہیں بچیں گے، انشاءاللہ وہ مر مٹیں گے۔ اور محبت مصطفیٰ کا اظہار کرنے والے ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بال بال بچ جائیں، ذرے ذرے سے قدم اٹھائیں تو قدم سوچ کر اٹھائیں، قلم اٹھائیں تو سوچ کر اٹھائیں، قسم اٹھائیں تو سوچ کر اٹھائیں، زبان سے الفاظ نکالیں تو سوچ کر نکالیں، کہیں یہ الفاظ، کہیں یہ قدم، کہیں یہ قلم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں تو نہیں اٹھتے۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔